ہمارے نبی شب برات میں کیا عبادت کرتے؟ حدیث کی روشنی میں دلیل کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا، یعنی ہمارے نبی شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ جنت البقیع یہ مدینہ شریف میں ایک قبرستان کا نام ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں یعنی جسے ہم لوگ شب برات کہتے ہیں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ جو قبیلہ بنی کلب ہے ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں اور کسی کے پاس اتنی بکریاں نہیں تھی، اسی لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ جتنی بکریاں بنی کلب کی ہے ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ اندازہ لگائے ایک بکری میں اتنے سارے بال ہوتے ہیں تو بنی کلب کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو اس اعتبار سے ان بکریوں میں کتنے بال ہوں گے، اور ان بالوں کے برابر نہیں بلکہ ان بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا اور قبرستان جانا یہ سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص یعنی 7 لوگوں کے، وہ یہ ہے مشرک یعنی جو شرک کرے، والدین کا نافرمان یعنی جو ماں باپ کو ستائے ان کے نافرمان ہے، اور کینہ پرور اور شرابی اور قاتل اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں اور کینہ رکھنے والے یا شراب پینے والے یا قاتل لوگ یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے لوگ یا جو چغل خوری کرے، ان لوگوں کو اللہ اس مبارک رات یعنی شب برات میں بھی معاف نہیں فرماتا ہے جب تک یہ لوگ اپنی گناہوں سے یعنی جرم سے توبہ کر نہ لے۔ اس لیے یہ 7 لوگ جو یہاں بتایا گیا ہے، ان میں سے اگر کوئی گناہ آپ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان سے توبہ کریں اور شب برات آنے سے پہلے ہی ان گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی مغفرت ہو پائے، آپ کے گناہ معاف ہو، اللہ آپ پر نگاہ رحمت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی یعنی جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت
طلب کرے۔ کون ہے مصیبت زادہ؟ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم معافی مانگو، میں گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تم کہو کیا مصیبت ہے، میں ان مصیبتوں کو دور فرما دوں گا۔ تم کہو کہ رزق میں وسعت کے لیے دعا کرو، مانگو مجھ سے، میں رزق میں برکت کر دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو چیزیں مانگنا ہے مانگو۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس رات توبہ استغفار کر کے، نمازیں پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے وہ چیزیں مانگے جو آپ کو ضرورت ہیں۔ جس چیز کی بھی ضرورت ہے اللہ سے اس دن مانگے، اور ان لوگوں کے لیے بھی مانگے جو لوگ آپ سے کہے ہیں کہ میرے حق میں دعا کیجیے گا، آپ ان کے بھی حق میں اس دن دعا کریں، اس لیے کہ یہ برکت کی رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی اس برکت والی رات میں جو دعائیں کریں اللہ اسے قبول فرمائے۔